बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तम के बलूचिस्तान बोर्ड के उर्दू मजमून के सिलेबस के मुताबिक अगला सबक हमारा है खुदा करे के। ये दरअसल एक मिली नगमा है। मिली नगमा क्या होता है ये मैं आपको मुख्तसर से बता देता हूँ, उसके बाद हम इसकी मुश्किल अल्फाज के मानी और उसके साथ साथ जो इसमें अशार मौजूद हैं उनकी तशरीह आपको बताएंगे। देखिए, मिली नगमा वो नगमा होता है जिसको सुनकर जज्बे हुब्बुल वतनी बेदार हो, वतन से मोहब्बत, पैट्रियाटिज़म वो इन्हेंस, वो बढ़े, वतन से मोहब्बत में इजाफ़ा हो जिस नगमे को सुनकर, और उससे दिली लगाओ, जज्बाती वाबस्तगी बढ़े, वो मिली नगमा कहलाता है। ये मिली नगमा जो आज हम पढ़ेंगे, इसके 8 अशार हैं और इसमें हर शेर का मैं आपके सामने ना सिर्फ उसकी वजाहत कर दूंगा बल्कि उसके साथ साथ उसकी तशरीह भी आपसे शेयर करता रहूँगा। देखिए, इसका पहला शेर है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। पहले शेर में शायर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए दुआ कर रहा है, यानी शायर ने इस नगमे का, इस गीत का आगाज़ एक दुआ से किया है कि अल्लाह करे कि मेरे वतन पाकिस्तान, वतन अज़ीज़ पर वो फसल गुल मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे। मेरी अर्ज़ पाक पर यानी मेरे वतन अज़ीज़ की ज़मीन पर, धरती पर वो फसल गुल, वो फूलों की फसल आए जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। ये तो एक लुग़वी मानी हो गए, लेकिन इसके जो असल मानी है वो ये हैं कि अल्लाह करे कि मेरा वतन हर तरह की परेशानियों से, मुश्किलात से, दुश्वारियों से महफूज रहे। देखें, यानी मेरे वतन पर जो भी चीज़ आए वो ऐसी ना हो कि जिसको ज़वाल आ जाए, क्योंकि फसल गुल से मुराद तो मौसम बहार है। मौसम बहार आता है और चला जाता है, तो ऐसी हमारा मुल्क ऐसी तरक्की करे जिसको ज़वाल ना है, जिसको उरूज हासिल हो, जो बढ़ती जाए वक्त गुजरने के साथ साथ। हमारा वतन इतना मजबूत हो कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देख सके। हमारे मुल्क में जो मंसूबा बने वो इतना मजबूत और ताकतवर हो कि उसको ज़वाल का कोई खौफ ना हो। ये इस शेर का मफहूम है। दूसरा जो शेर है वो इससे मुत्तसिल है और उस शेर में आपको तलाज़मात भी मिलेंगे और इसका तलाज़मा पहले शेर से भी मिल रहा है कि यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो खूबसूरती पैदा हो, जो ताकत पैदा हो, जो क़ुव्वत पैदा हो, जो इस मुल्क में अमन हो, जो इस मुल्क में मोहब्बत, रवादारी और तरक्की और खुशहाली हो, वो सदियों तक कायम रहे। वो ऐसे ना हो कि 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ख़त्म हो जाए, बल्कि वो लाजवाल हो, यानी हमेशा हमेशा के लिए हो। यहाँ पे सदियों का मतलब ये नहीं कि 500 साल के लिए या 1000 साल के लिए हो, हमेशा हमेशा के लिए। ये इन्फिनिटिव है, यानी एक लामतनाही अरसे तक रहे और यहाँ पर ख़ज़ां को गुज़रने की मजाल ना हो। इसमें शायर ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी मंसूबा मुकम्मल किया जाए, यहाँ पर जितनी मोहब्बत वतन से हो, यहाँ इस मुल्क में जितनी ताकत, क़ुव्वत, तरक्की, कामयाबी, कामरानी हो, उसको कोई गज़ंद ना पहुँचे, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। जैसे एक बाग होता है, एक उसमें एक बहुत सारे दरख्त होता है, या उसमें फूल होते हैं, या उसमें और बहुत सारे दरख्त होते हैं, तो वहाँ पे जब ख़ज़ा आती है तो वीरानी छा जाती है। तो यहाँ पर ख़ज़ां को, वीरानी को, बर्बादी को, तबाही को गुज़रने की हिम्मत ना हो। यहाँ पर जो भी काम हो, जो भी तरक्की हो, वो सदियों तक, लामतनाही अरसे तक कायम रहे। तीसरा जो शेर है इसका, अगला शेर है, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। इसमें फिर इत्तिसाल पाया जाता है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा शेर से इसका इत्तिसाल है कि यहाँ पर जो चीज़ पैदा हो, यहाँ पे जैसे किसी भी मुल्क की तरक्की का पैमाना होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
یعنی یہاں کی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہو، یہاں کی جو پیداوار ہو، یہاں کی جو سبزیوں کی، پھلوں کی، میووں کی پیداوار ہو، صنعتوں کی پیداوار ہو، وہ ہمیشہ قائم رہے، بڑھتی رہے. یعنی یہاں پر جو سبزہ ہو گیا، یہاں پہ جو بھی چیزیں پیدا ہوں، جنگلات ہوں، جو بھی چیز ہو، اس میں ہر چیز کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے. اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور وہ ایسا بہترین، پائیدار، طاقتور، خوبصورت، لاجواب ہو کہ ایسی دنیا میں کوئی مثال نہ ہو. دنیا والے لیں تو جیسے کہے کر لیں کہ پاکستان کا مال ہمیں دو، پاکستان کی پروڈکٹس ہمیں دو، پاکستان کے پھل ہمیں چاہیے، پاکستان کی مشینری ہمیں دی جائے، پاکستان سے آنے والا جو بھی خام مال ہے یا جو تیار مال ہے وہ ہمیں دیا جائے. پاکستان میں تیار ہونے والا چمڑے کا مال یا کپڑے کا کپڑا دیا جائے، یا چمڑا دیا جائے، یا چمڑے سے تیار ہونے والی مصنوعات ہوں، یا اسلحہ ہو، جو بھی چیز ہو، یعنی وہ سب سے بہترین ہو. اور اگلا شعر ہے کہ گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی رہے، یعنی یہاں کے جو وسائل ہیں وہ بھی بڑھتے جائیں، قدرتی وسائل میں بھی اضافہ ہو، بارشیں برسائیں، یعنی اللہ کی رحمت ہم پر بڑھتی رہے، اور اتنی رحمت بڑھے کہ جیسے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو پتھروں میں بھی رویدگی آ جاتی ہے، یعنی اس میں سبزہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اتنی یہاں پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو کہ ایسی جگہ جہاں پر انسان کا ذہن اور سوچ بھی کام نہیں کرتی، وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہو جائے. اور اس کا اشارہ بالکل جو اس میں کہا گیا اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اتنی بارشوں کے کہ پانی کی کمی نہ ہو، یہاں پہ فصل اچھی ہو، خشک سالی نہ ہو. خشک سالی نہیں ہوگی تو خوشحالی ہوگی، پیداوار زیادہ ہوگی تو خوشحالی ہوگی، لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا. یہ اس کا مطلب ہے. اگلا شعر ہے کہ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن. پھر یہ دعائیہ ایک مصرع ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے وطن کو کسی کے آگے، ہمارے وطن کی جو عزت ہے اس کو کسی کے آگے جھکنے کا کبھی بھی امکان نہ ہو. خم جھک جانا، ٹیڑھا ہونا، ہمارا سر کسی کے آگے نہ جھکے، ہمیں کسی کی بات نہ ماننی پڑے، کوئی طاقتور ملک ہمیں دھمکا نہ سکے، ڈرا نہ سکے، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. تشویش کہتے ہیں خوف کو، اندیشے کو، پریشانی کو. یعنی اس وطن میں سب یہ ساری چیزیں جو پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے اشعار میں بتائی گئی ہیں وہ ہمیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے دے. ہم ترقی میں بھی سب سے آگے ہوں، تعلیم میں بھی سب سے آگے ہوں، سائنس ٹیکنالوجی میں بھی سب سے آگے ہوں، قدرتی وسائل کے استعمال میں بھی آگے ہوں، صنعتی ترقی میں بھی ہم آگے ہوں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ہماری اچھی ہو، ایگریکلچر یا زراعت بھی ہماری اچھی ہو، ہمارا ٹورزم یا ہمارے سیاحت بھی اچھی ہو، ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بھی اچھی ہو، ہم ہر لحاظ سے آگے ہوں، تو اس کے بعد ہمارا سر وقار سے بلند رہے، کبھی خم نہ ہو. اور جو وطن نے جو حسن حاصل کیا ہو ان تمام چیزوں کے حاصل کرنے سے، اس کو کوئی پریشانی، کوئی اندیشہ نہ ہو کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، ماہ و سال، ماہ مہینہ، سال کہتے ہیں، یعنی اس کو گزرنے سے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کم نہ ہو جائے. مہینہ گزرے یا سال گزرے یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ڈکلائن نہ آئے، تنزلی نہ آئے. اچھا، اگلا اس کا حصہ ہے ہر ایک شخص، شعر ہے، ہر ایک شخص و تہذیب وقت کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو. اچھا، اس میں مشکل ایک لفظ ہے ملول، پریشان ہونا، خوف زدہ ہونا، نادم ہونا. خستہ حال، کمزور، پسماندہ. یعنی اوج کمال، اوج کمال ترقی کی بلندی، پینیکل آف دی سکسیس، ایٹ دی پینیکل، ترقی کی بلندی، چوٹی. یعنی ہمارے وطن کو اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں دے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اہل وطن ہیں، ہم اس ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس کا ایک ایک شخص اعلیٰ تہذیب والا ہو، یعنی پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ ملے، اوج کمال، بلندی پر ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، کہ تم میں اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. یعنی ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ ساری دنیا اس کی مثالیں دے.
اخلاق اچھا ہونا کیا ہے؟ ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملنا، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں پر مہربانی، اور کسی کے ساتھ گالم گلوچ نہ کرنا، گندے الفاظ استعمال نہ کرنا، گھٹیا الفاظ استعمال نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کا حق نہ مارنا، یہ ہے تہذیب، اور یہی اسلامی تہذیب ہے۔ اور جب یہ ہوگی تو پھر اس کا جو دوسرا مصرع ہے کہ کوئی ملول نہ ہو، پھر کوئی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ جب کوئی کسی کو اپنے مال کا، جان کا چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا تو وہ پریشان نہیں ہوگا، کوئی خستہ حال بھی نہیں ہوگا، کسی کا حال برا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میرا حق مجھ سے لے لیا جائے گا، یا میری مال پر کوئی ڈاکہ ڈال لے گا، یا میرے ساتھ کوئی اور پریشانی والی بات ہو جائے گی۔ اس کو بالکل کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہر ایک کا اخلاق اچھا ہوگا، ہر ایک دوسرے کی مدد کرے گا، اچھے طریقے سے رہیں گے، تو پھر ایک آئیڈیل یا بہترین زندگی اور بہترین زندگی پر مبنی معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ آخری دو اشعار میں سے پہلا شعر ہے کہ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ یہاں پہ پھر دعائیہ شعر ہے کہ اللہ کرے کہ میرا جتنے بھی وطن عزیز میں رہنے والے لوگ ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا اخلاق اچھا ہو، وہ تہذیب کے اعلیٰ نمونے پر ہوں، کوئی ملول پریشان نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے جتنے بھی رہنے والے ہم وطن لوگ ہیں، یعنی خنجراب سے لے کے گوادر کے ساحلوں تک جتنے بھی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اس کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، یعنی ان کے زندگی کی ضروریات پوری ہوں۔ کسی کو یہ نہ کہنا پڑے یا یہ سوچنا ہے کہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، یعنی اس کو اپنی ضروریات اس کی پوری نہ ہو، اس کو خوراک نہ ملے، اس کو روزگار نہ ملے، اس کو تعلیم صحیح طریقے سے نہ ملے، اس کو صحت کی سہولیات نہ ہو، اس کو سفر کی سہولیات نہ ہو، تو اس کے لیے ایک حیات جرم ہوگی، جیسے تو یہ میں کوئی جرم کر دیا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے، اور زندگی وبال ہوگی۔ وبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کی طرح ہوگی، تو مصیبت نہ لگے، اس کو زندگی اچھی لگے۔ اور آخری شعر ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ پہلے بھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، ریپیٹ کر چکے ہیں۔ یہ وہی شعر ہے جس کے اوپر جس شعر سے اس نغمے کا آغاز ہوا تھا۔ تو یہ ان اشعار کی تشریح ہے۔ اب اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں اس کی ہم مشقی سوالات کو دیکھ لیں گے۔